اب آئیے جو آخری بدعت جو اس میں ویسے اس مہینے میں لوگ کئی بدعتیں کرتے ہیں، ان میں سے جو بڑی بڑی بدعتوں میں آخری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور سے 22 رجب کو لوگ کنڈے مناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے، اور اس تہوار سے بلکہ یہ عید کی شکل لے چکا، اللہ رحم کرے، اب تو عید کی شکل لے چکا ہے۔ اس کو عید کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ کنڈے کی عید۔ آپ کوئی جنتری اٹھا لیجیے، کیلنڈر جو آج کل آ رہے ہیں اس میں لکھا رہتا کنڈے کی عید 22 رجب۔ کیا کی عید؟ کنڈے کی عید۔ آئیے تھوڑا سا اس رجب میں کیا کنڈے منانا سنت سے ثابت ہے؟ تو میں تو صرف آپ سے سوال کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا دن میں 3 مرتبہ بھی کھانا ثابت ہے کبھی؟ وہ لوگ جو 3 دن میں ایک بار کھاتے تھے، ہاں، کیا ان سے کوئی ایسی عیدیں ثابت ہو سکتی ہے جن عیدوں کے اندر کھیر اور پوریاں بنائی جائے، لوگوں کو بلا بلا کر کھلایا جائے، جو لوگ بھوک سے جو زندگیاں گزارے؟ اسلام میں کوئی بھی عبادت یا کوئی بھی عمل ایسا نہیں جس میں خاص طور سے کچھ کھانے کو پکا کر تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، بلایا جائے، کہیں بھی۔ عید کا دن خوشی منانا، لیکن اس میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ خاص طور سے کوئی میٹھا بنا کے تقسیم کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو خوشی میں جو کر سکتے، تیز میٹھا سب کیجیے، اللہ منع نہیں کرتا، اسے دین شریعت چھوٹ دیتی خاص طور سے۔ تو یہاں دیکھیے کنڈوں کی ایک عید منائی جاتی ہے۔ کنڈوں کی عید منانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ میں تو صرف لوگوں سے اتنا کہتا ہوں اگر اس کا اسلام سے ذرہ برابر بھی تعلق ہے تو اس کا عربی میں نام لا کے دے دیجیے۔ اس عید کا عربی میں نام کیا ہے؟ عید الفطر رمضان کی عید، عید الاضحیٰ یا عید الضحیٰ بقرعید۔ ایک کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں میٹھی عید، ایک کو کہتے ہیں تیز عید۔ اس کے علاوہ مجھے لا کے بتائیے جتنے عیدیں بعد میں بنا لی ہے اس کا عربی نام کیا؟ کنڈوں کی عید کا عربی نام ہو ہی نہیں سکتا۔ عید ایجاد ہوئی انڈیا کے اندر، تو عربی نام کیسا ہوگا اس کا؟ اس کے تعلق سے جو واقعہ تھا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کتاب لکھی، وہ یو پی کا رہنے والا تھا، داستان عجیب، نام بھی عجیب ہے، کتاب کا نام تھا داستان عجیب۔ اس کتاب میں اس نے ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک اسٹوری، ایک لکڑہارا تھا، اس کے ساتھ بڑی مصیبت اور پریشان حال تھا، اور اس نے پھر جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بڑا مقام ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور ہر بدعت کے پیچھے لوگ شخصیتوں کو کھینچتے ہیں، تو وہ جعفر صادق جو ہے ان کی یہ نظر ہے، اور اس نے وہ کہانی لکھی کہ جعفر صادق نے ایک مرتبہ جو ہے یہ کہا، ان کا ایک قول نقل کیا کہ جعفر صادق جو ہے انہوں نے اللہ سے نظر مانگی کہ اللہ، جو شخص 22 رجب کو میرے نام سے نظر کرے گا کنڈے کی، تو اس کی ہر چیز جو ہے پوری کرنا تمہارا ذمہ ہے۔ اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ تم میرے نام سے 22 رجب کو نظر مانگا کرو، اس لیے کہ میں وسیلہ بن جاؤں گا پھر، اور اگر ایسا نہ ہوا، تمہاری حاجت پوری نہ ہوئی، تو روز قیامت میرے کو پکڑ لینا کر۔ تو اب جعفر صادق اتنی بڑی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے۔ اور اس نے یہ کہانی لکھی داستان عجیب میں، اور بس وہ کہانی پڑھنے کے بعد ایک رسم شروع ہوئی جسے کہا جاتا ہے کنڈوں کی عید۔ اس لیے میں نے کہا نا، جس عید کی بنیاد عرب میں رکھی بھی نہیں گئی، مطلب بدعتوں کی بھی بنیاد الگ الگ جگہ رکھی جاتی ہے، تو نام بھی اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ جس عید کی بنیاد ہی ہندوستان میں رکھی گئی، اس کا نام کب عربی میں ملے گا آپ کو؟ اسلام کا کوئی بھی رکن، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عید بغیر عربی زبان کے نہیں، چونکہ آپ عربی تھے تو ظاہر سی بات ہر چیز عربی میں ہم تک آئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نام کا بہت سے لوگ بہت کوفت ہوتی، بہت دل جل جاتے ہیں ان کے، ارے ایسا ویسا بول رہے ہیں، عربی میں نام نہیں، جاہل ہے، فلاں ہے۔ میں تو بنیادی بات کہہ رہا ہوں بھائی آپ سے۔ چلیے میری جہالت تو بالکل معروف اور مشہور ہے، لیکن آپ سے تو میں صرف گزارش کر رہا ہوں، اگر اس کا تعلق ہمارے نبی سے اور ہمارے اصحاب سے تو بس عربی میں نام لا دیجیے، اور ان کا ایک عمل لائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 کے دن میٹھا کھایا، آپ نے کنڈے منائے، آپ کی ازواج جو ہے مٹھائیاں بناتی تھی، صحابہ کو بلایا جاتا تھا، صحابہ آتے تھے، حجروں میں کھاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو ہم کو کیا، ہم تو نبی کی سنت ماننے کے لیے تیار ہے نا۔ عام زبان میں کہتا ہوں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، کتاب و سنت کی بات آ گئی اس کے پیچھے چل پڑے، نہیں ہے تو پھر تو کسی کی بات بھی سننا نہیں۔ تو بہر اللہ کی دے دی، ایک حوالہ چاہیے۔ اب حوالہ کہاں سے ملیں گا؟ یہ تو باتیں خوابوں کی، قصوں کی، اور یہ تو داستان عجیب کی بات ہے ایک دم۔ کتاب کا نام ہی عجیب ہے، داستان عجیب، مطلب عجیب و غریب واقعات صوفیوں کے اور ان کے اور ان کے، وہ لکھے ہوئے ہوں گے، اس میں لکھ دیا اس میں واقع۔ اب اس کو لے لیا۔ اچھا دیکھیے، جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، نہ ان کی پیدائش 22 رجب کو ہے، نہ ان کی وفات 22 رجب کو ہے۔ نسبت دیکھیے، نہ 22 کو پیدائش ہے، نہ 22 کو وفات ہے۔